ٹی آئی، اور پی ٹی آئی تو نے مانگا نہیں تھا تو ان کو بھی دے دیا اور فلان بھی دے دیا. اس سے زیادہ غلط بات، لغو بات یہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سارا کا سارا ملا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ چل رہی تھی، انہوں نے جتنا ظلم اور جبر کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان باندھی اور لانڈی بنی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی غلام بنی ہوئی تھی. انہوں نے بھی ایک ہی مطمع نظر تھا کہ پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا، عمران خان کو نہیں آنے دینا. ان کو بھی جو ہے ہمیں کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی، ہمیں بینر نہیں لگانے دیا گیا. ہم اگر کہ جاتے تھے اس کو اٹھا لیتے تھے. اور جو ظلم کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، آپ کی سوچ ہے، ہم تو آگ کا دریا کیا، آگ کا سمندر عبور کر کے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. اور آفرین ہے عوام پاکستان کی، انہوں نے بھی ضد کیا ہوا تھا. ایک تو حب اہلی ہے نا، عمران خان کی محبت ہے، دوسرا ان چور ڈاکوؤں کے خلاف نفرت کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا ہے. اور اب بدقسمتی سے یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جلا رہی ہے، عوام کے سامنے نفرت کے ایک دیوار کھڑا کر کے یہ ان کے خلاف آ رہی ہے. بڑا خوفناک ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں. یہی ہم نے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں دیکھا تھا، جب عوام اور فوج آپس میں ایک دوسرے کے متحارب آئی تو بالآخر عوام ہی کو وہاں فتح ہوئی تھی. اور ابھی تک ہمیں یہ سبق نہیں سیکھا ہے کہ عوام کے ساتھ کبھی عوام کو اپنا ساتھ لے کے چلیں، ہم نوا لے کے چلیں، پیار محبت کو لے کے چلیں. ان کی طاقت پر آپ کی طاقت کا انحصار ہے، منحصر ہے. اگر عوام سے آپ متحارب ہوں گے تو وہی اشر ہوگا جو ایسٹ پاکستان میں ہوا. دیکھیں بالکل وہ جو ہے آپ اس اقتدار کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سمن امن بکیون فاہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں. ان کو جو مرضی کہہ لیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی کیفیت پہ یہ جو ہے نا، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. ان کو اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس بےایمانی سے یہ 17 سے 105 پر آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج فارم 47 کو جو ہے منہدم کر دیں، فارم 45 پر آ جائیں تو ہمارے 180 تو سیدھے بن جاتے ہیں، اور ہماری جو ہے مخصوص نشستیں ملا کر ہم 250 پہ چلے جاتے ہیں، اور 2/3 ہمارے پاس اکثریت آ جاتی ہے. عمران خان وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. شہباز شریف آ رہا ہے، یہ باہر ہو جائے گا. نواز شریف آ رہا ہوا، یہ باہر ہو جائے گا. مریم آ رہی ہوئی، یہ باہر ہو جائے گا. خواجہ آصف آ رہا ہوا، یہ باہر ہو جائیں گے. یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی چیز جو ہے بے ایمانی پر اس کا وجود ہے، اور جو عوام کے مسترد شدہ لوگ ہیں ان کی کبھی کوئی اخلاقی جو ہے طاقت ہو نہیں سکتی ہے. قانونی بھی نہیں ہے، آئینی بھی نہیں ہے. نہ ہم مانتے ہیں، نہ پاکستان کی عوام ماننے کو تیار ہے. یہ ذرا بغیر پروٹوکول کے، بغیر ان ڈالوں کے، بغیر پولیس اور ایجنسیز کے، بغیر یہ کسی بازار میں ذرا جا کے دیکھیں. پہلے تو صرف چور چور کے نعرے لگتے تھے، اب گندے انڈے بھی لگیں گے، ٹماٹر بھی لگیں گے، جوتیاں بھی لگیں گی. انہیں قسم لے لو اگر یہ جا کر دیکھیں. انہوں نے ملک کی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ اس وقت لوگ بجلی کے بل دے سکتے ہیں، اپنا زیورات بیچ کر کوئی چیز گروی رکھ کے یہ بل دے رہے ہیں لوگ. پیٹرول کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، گاڑیاں بند کر دی ہیں، موٹر بائکس پہ آ گئے ہیں. یہ اسکولوں میں جو ہے یہ فیسیں بچوں کی نہیں دے سکتے، یہ پبلک اسکول سے نکال کر یہ عام اسکولوں میں ڈال رہے ہیں بچے. پیرنٹس جو ہیں بیماری میں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہسپتالوں کے جو ہے یہ علاج نہیں کروا سکتے ہیں. آپ یعنی سوچ ہے کہ لوگ کس قسم پرسی کے عالم سے گزر رہے ہیں. جاب نہیں ہے. آپ اس وقت جو ہے آپ کا لاکھوں بچہ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اگر کسی کو موقع ملے تو وہ سارے جانے کو تیار ہیں. پھر آپ کا جو کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے، آپ کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، آپ کا جو ہے لوگ مجبور ہیں کہ باہر جا کر اپنا جو ہے انویسٹمنٹ کریں اور اپنا روزگار کمائیں. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ حکمران جنہوں نے اس دھرتی ماں کو لوٹا ہے، انہوں نے 3 دفعہ لوٹنے کے بعد 4تھی مرتبہ آ گئے. اب تو بابا
رحم کرو، اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اب تم گدھوں کی طرح اس مادر وطن کو اور لوٹ کر پھر باہر بھاگ جاؤ گے۔ تمہارے تو فلیٹس ہی جو ہے پارک لین ویو فلیٹس جو ہیں، تمہارے ہائیڈ پارک کا پیلس جو ہے 50 ارب کا حسن نواز کا، تمہاری دبئی کی جو ہے ماشاء اللہ اسکائی اسکریپر جو ہے بلڈنگز تمہارے سمدی کے، لیموزینس کی آپ کی جو ہے ایک سیل موج ہے آپ کی، آپ کے جو ہے 50 گارڈز آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بجلی آپ کی مفت ہے، گیس آپ کا مفت ہے، گاڑی آپ کی مفت ہے، ملازم آپ کے مفت ہیں، آپ کو تو جو ہے محلات ملے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے بے حیائی اور ڈٹھائی سے دھول پھینکتے ہوئے لوگوں کے غریب آدمی کے منہ پر یہ مارتے ہیں، جس طرح سے کرتے ہیں، ان کے خلاف تو جتنی نفرت اس وقت جو ہے عوام کے اندر امڑ کے بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ ڈریں اس دن سے جب عوام یہی بھوک اور ننگ اور افلاس سے جب یہ باہر نکل پڑے تو ان کو سر چھپانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں پہلے ہی گر چکی ہے یہ، جب مجھے یاد ہے مشرف نے کہا تھا مائنس نواز شریف اور مائنس بے نظیر، تو نواز شریف نے کیا کیا تھا، جاوید ہاشمی کو اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا تھا، اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا تھا، اور سائیکل کی جگہ پر شیر لے لیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا، ساری رات ہم بیٹھے تھے، میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، ساری رات بیٹھ کے ہم نے 4 پیس پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا کے ایک نئی جماعت بنا کے مخدوم امین فہیم کو اس کا جو ہے صدر بنا دیا تھا، راجہ پرویز اشرف کو سیکرٹری جنرل بنوا دیا تھا، اور وہ آج تک ہمارے گلے سے، یعنی پیپلز پارٹی کے گلے سے وہ آج تک نہیں اتری ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی 3 پیس کا، جس کا میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں، 3 پیس کا جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ چیئرمین ہے، اور نیر بخاری اس کا سیکرٹری ہے، اور 4 پیس کا آصف علی زرداری صدر ہے، اور فرت اللہ بابر پہلے وہ سیکرٹری جنرل تھا۔ تو اب اس کا مذاق یہ ہوتا ہے کہ ہر الیکشن پر یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، اب 3 پیس کا تو کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا نہیں ہے، تو وہ ان کا آپس میں ایک الیکٹورل الائنس سا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم 4 پیس اور تیر پر لڑیں گے تلوار کی بجائے۔ 3 پیس کا تو تلوار تھا نا، 4 پیس کا جو ہے یہ تیر ہے، تو وہ تیر پر پڑے۔ اب نہ وہ کہتے ہیں نگلے تو اندھا اگلے تو کوڑی، اب نہ وہ پارٹی کو ختم کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے نکل سکتے ہیں، نہ 3 پیس کو فنکشنل کر سکتے ہیں، 2 پارٹیز کا مذاق بنا ہوا ہے۔ اور کبھی الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنا حساب دو، تو جب 3 پیس کا دیتے ہیں تو 4 پیس کا بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ عجیب سا ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ جو پارٹی کا تبدیل کرنا، پارٹی کا جانا، یہ تو سپریم کورٹ نے ایک گراؤنڈ ریالٹی کو، جس طرح آپ نے کہا آرٹیکل 187 کا استعمال اور اطلاق کرتے ہوئے انہوں نے کمپلیٹ جسٹس پر گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ اب بچے سے پوچھیں کہ یہی حقیقت ہے۔ ہم لوگ پی ٹی آئی سے ہیں، ہم لوگ عمران خان کی پارٹی کے ہیں، ہمارا تحریک سنی کیا ہے یار، سنی جو بھی ہے ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم تو نام بھی اس کا صحیح نہیں لے سک رہے ہیں، تو ہمارا کیا تعلق تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس کی ہے، جو عوام نے ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم شدہ ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے ہی آپ کو جو ہے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس میں کھڈے میں تو پہلے گر چکی ہیں 2 جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ نون بھی گر چکی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی گر چکی ہے، اور اس مرتبہ ہمیں بھی گرا دیا تھا انہوں نے، جو ہمیں سپریم کورٹ نے سیدھا کر کے اسٹریٹن کر دیا۔ تو یہ تو تسلیم شدہ بات ہے۔ اب انہوں نے کچھ ایسی ترامیم کی ہیں، میرے پاس آئی، وہ میں نے ڈیفر کروا دیا، اس نے کہا جی 40 دن کا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا نیب کے کیسز میں۔ او بھائی اگلی باری پہلے بھی بھگت چکے ہو، 14 دن سے تم 40 کر رہے ہو، پھر تم اسی میں آؤ گے، پھر تم 40 دن کی ریمانڈ پہ چیخ ہو گے کہ جی یہ جو ہے ڈریکونین لاز ہیں فلانے ہیں۔ تو ایسے قوانین جو دیکھیں، قانون اگر سچویشنل بنائیں گے، پرسن اسپیسیفک بنائیں گے، کسی کے ذاتی مخالف کی آپ انتقام کے لیے بنائیں گے، تو کل کو آپ ہی کے وہ ماشاءاللہ آپ ہی کی خدمت کے لیے وہ لاگو ہوگا، استعمال ہوگا۔
تو مت کریں ایسی چیزیں. یہ قانون دائمی ہوتے ہیں, آل ٹائمز کام ہوتے ہیں, عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں, فلاح کے لیے ہوتے ہیں, ملک کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی انتقام کے لیے یا کسی نفرت کی بھینٹ مت چڑھاؤ, وگرنہ جو ہے ملک تباہی کے دہانے پہ تو پہلے ہی ہے, پھر قانون کا بھی مذاق اڑے گا. دیکھیں پہلے ایک ہوتا تھا پاکستان ٹائمز, ایک ہوتا تھا ریڈیو پاکستان, وہ اور آج تو بچے کے ہاتھ میں, یار بچے کے ہاتھ میں یہ ہے. آج تو انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے. آج مسک کر دو. ہم نے فاطمہ جناح کو کہا غدار ہے, فاطمہ جناح کو کہا, قائد اعظم کی بہن کو کہا, ہم نے اس پر بین لگائے رکھا. ہم نے 48 سے لے کر 64 تک ہم اس کو بین تھا. آپ جس طرح آپ بانی تحریر وہ کہتے ہو, آپ نام نہیں لے سکتے, فاطمہ جناح کا نام نہیں آ سکتا تھا ان دنوں میں. اندازہ کریں, فاطمہ جناح جو مادر قوم ہے, مادر ملت جس کو ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے مجیب الرحمان کو غدار کہا. مجیب الرحمان فاطمہ جناح کا پولنگ انچارج تھا, کیمپین انچارج تھا. آپ کو پتہ ہے, کیمپین انچارج تھا. لیکن ہم نے اس کو جو ہے 160 سیٹیں اس نے لی. ہم نے اس کو کہا کہ یہ غدار ہے اور ہم اس کو اقتدار نہیں دیتے. اور ہم نے کہا وی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز, یعنی بنگالیوں کو بے آف بنگال, بحیرہ عرب میں پھینکو ان کو, اور ہمیں تو بنگال کی سرزمین چاہیے. اس طرح سرزمینیں ملتی ہیں. پھر ہم نے بھٹو کو کہا غدار ہے, بھٹو جو ہے اور پاکستان نہیں چل سکتے. ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا کے قبر میں اتار دیا. پھر ہم نے بے نظیر کو کہا یہ سیکیورٹی رسک ہے, یہ غدار ہے. ہم نے بے نظیر کو قتل کروا دیا. اور پھر اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں ہم یہ غدار ہے اور یہ, اور پاکستان نہیں چل سکتے. اور بس کر دو یار, پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کس کو غدار کا فتویٰ دو گے؟ جو بھی ہر دل عزیز پاکستان کا قیادت آتی ہے, آپ اس کو غداری کہہ کہ تو اس کو جو ہے اڑا دیتے ہو. خدا کا خوف کرو, ملک کو چلنے دو. اگر اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کی طاقت سے آپ ملک کو چلا لیں گے, تو آپ نے 71 میں ڈنڈا استعمال کر کے دیکھ لیا, ملک چل گیا. تو باقی کے آپ ملک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اور پھر بزنس کرنا فوج کا کام نہیں ہوتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نے گماشتے رکھے ہوئے ہیں. یہ شہباز شریف کوئی وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم تو کوئی اور چلا رہا ہے. بھائی جو وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتا, وزیر داخلہ اپنا نہیں رکھ سکتا, وزیر یعنی پنجاب کی حکومت آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو نہیں چلا رہی ہے بی بی, یہ مریم بی بی تو اپنا سپاہی بھی نہیں تبدیل کر سکتی ہے. آئی جی بھی وہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے جو محسن نقوی کی تھی. محسن نقوی کس کا بندہ ہے؟ ظاہر ہے. اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کس کا بندہ ہے؟ سرفراز بگٹی. یہ تو اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ لوگ بے وقوف ہیں؟ آج تو لوگ اتنے زیادہ, آج ڈیجیٹل ایرا ہے, آج تو ہر ایک کو آ گئی ہے. میں یقین کریں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی, ڈور ٹو ڈور تھی. تو میں کسی گلی میں جاتا تھا جب, تو اتنا بچہ, اتنے بچے وہ اکٹھے ہو جاتے, وہ ایک گلی میں شور ہے, مریم کے پاپا چور ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں, وہ اس طرح نعرے مارتے تھے. اب اتنا بچہ جو 18 سال میں آئے گا, وہ ایک ایسی نفرت لے کے پیدا ہو رہا ہے, اٹھ رہا ہے, آپ اس کو کیا کریں گے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو عمران خان اس وقت ہارٹ تھروب ہے لوگوں کا. اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پاپولر پارٹی عمران خان کی ہے. عمران خان ایک حقیقت ہے. آپ اسٹیٹ آف ڈینائل سے کیوں نہیں نکلتے کہ عمران خان کے بغیر آپ کو سیاسی پختگی نہیں آ سکتی ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام نہیں ہو سکتا, ملک نہیں چل سکتا. آپ جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیں, پرکھ لیں اور اس کا ازالہ کر لیں, اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو خدا را 14 اگست آیا چاہتی ہے. ملک جو نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. آئیے پیار محبت سے, بھائی چارے سے عوام کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کریں. اور جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے ان کو جیلوں سے بھی مخلصی دلائیں, رہائی دلائیں, اور ان کا مینڈیٹ بھی لوٹائیں, اور عوام کو جو ہے حق حکمرانی دے کر, جسے بھی عوام پسند کرتی ہے انہی کو دیں. کیونکہ اگر عوام اپنا ملکیت سمجھیں گے
تو ہی جو ہے اب مجھے بتائیں کہ 1 کروڑ ہمارا پاکستانی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستانی ڈائسپورا جو ہے. اب اگر کانگریس میں امریکہ میں ایک اتنی زبردست قرارداد آتی ہے عمران خان کے حق میں تو یہ کہتے ہیں پاکستانی جو وہاں اقدار ہیں. پھر اگر جو ہے جنیوا سے ورک فورس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ عمران خان کو کہتا ہے کہ اس کو غلط اندر کیا ہوا ہے، فوراً رہا کریں کیونکہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. پھر اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہی بانگ جو ہے گونجتی ہے آواز کے عمران کے ساتھ زیادتی اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور دنیا میں سارا جو اوورسیز پاکستانی ہے جو ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہے آپ پر، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ان پہ مقدمے قائم کریں گے. یہ عطا تارڑ کو تو میرے خیال میں یہ اس کو کچھ تھوڑا سا اس کا ڈھیلا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. 1 کروڑ آپ پاکستانیوں کو غدار کہہ کر ان پہ بلاک کر کے ان کا آپ اپنی فورن ریمیٹنسز کو بلاک کر رہے ہو. آپ کی جتنی فورن ریزروز ہیں وہ آپ کا پاکستانی جو باہر کام کر رہا ہے وہی بھیجتا ہے جس سے آپ کی معیشت چلتی ہے، آپ ان کو بھی انٹیگونائز کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے جتنا جلدی ہم اس چیز کو محسوس کر لیں کہ پاکستان کے تقاضے کیا ہیں اور پاکستان کی ہم کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو، اپنی ذات سے باہر نکلو، لوٹ مار بند کرو اس ملک کی، عوام کو لوٹاؤ جو عوام کا حق ہے. اتنا خوبصورت ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا. ایمریٹس جو تھیں IK کراچی، یعنی ہم نے ان کو آج ان کی فلیٹ دیکھیں اور ہمارا حشر دیکھیں، PIA کا کیا حشر ہے. آج سٹیل ملز جو ہماری ہم یعنی وہ سپلائی کرتے تھے آرمامنٹس باقی دنیا کے ممالک کو، آج اس کا حشر دیکھیں کیا ہے. ہم نے ہر ادارے کو لوٹ کر اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ملک، اور ابھی آخری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کر ہم بھاگ جائیں گے، دوسرے ملکوں میں بھاگ جائیں گے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تو ہے نہیں یہاں. کاروبار ہمارے باہر ہیں، اولاد ہماری باہر ہے، جائیدادیں ہماری باہر ہیں، یا دبئی میں یا لندن میں یا یورپ میں، اور عوام بیچاری رول جائے گی. عوام پر رحم کریں، ترس کریں.